اب وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے ہم پر اور اس دنیا کہن پر، یہ پرانی دنیا کے اوپر، نہ تیرے پاس وہ لا کی تلوار ہے نہ میرے پاس. یعنی کہ وہ جو لا، جو جس کو کہتے ہیں نا نفی تے اسبات، تو نفی از لا، کہ خدا کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دینا، ہے ہی نہیں کوئی خدا اور ہے ہی نہیں. اور پھر اسبات یعنی کہ سوائے اللہ کے. تو ہم وہ چیز وہ رکھتے ہی نہیں، وہ توحید کی، یعنی کہ ہم وہ قوت ہی نہیں رکھتے، وہ توحید پر ہمارا ایمان ہی جو ہے وہ بہت ہی کمزور پڑ چکا ہوا ہے. سو ہم توحید پر ایمان جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اب غیر اللہ سے ٹکرانے کی ہمت ہی نہیں ہے. سو اے نوجوان مسلمان، تو ما سو اللہ سے محبت اور لگاؤ کو ختم کر اور اس مادی دنیا کو چھوڑ دے اور اس سے مرغوب مت ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ تا کجا بھی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مردن است ان زیستن. مرد حق باز آفریند خویش را، جز بے نور حق نبیند خویش را. بر عیار مصطفی خود را زند، تا جہانی دیگری پیدا کند. کہ اے مسلمان، تم کب تک دین کی غیرت کے بغیر زندگی بسر کرو گے؟ کب تک تم اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگے؟ یہ بات باور کر لو کہ غیرت کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. سو مرد خدا تو خود اپنے آپ کو وجود میں لاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے. یہ جاوید نامہ میں بھی انہوں نے شروع میں یہ بتایا ہوا ہے وہ کس طرح کرتا ہے وہ. سو مرد خدا تو اپنے آپ کو وجود میں لاتا ہے اور ایک پیدائش نو کرتا ہے، یعنی کہ سیلف ٹرانسفارمیشن. وہ اپنے آپ کو خدا کے نور سے دیکھتا ہے. نور ایمان اس کے عمل کی کسوٹی ہے، اس کے عمل کا معیار رسول اللہ وسلم کی اسوائے حسنہ ہے. رسول اللہ وسلم کی اتباع کی بدولت وہ اپنے عمل سے ایک نئی دنیا وجود میں لے کر آتا ہے. وہ دنیا جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی، جو کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور بقا کی ضامن ہو. تو یہ اتنا سا بیان کر کے پھر علامہ جو ہے ایک اور وہ زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس بند میں یہ جو 5واں بند ہے، اس میں علامہ نے مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آہ زون قومی کے از پا برفتاد، میر و سلطان زاد و درویشی نژاد. کہ انتہائی افسوس ہے اس قوم پر جو بلندی سے گر گئی اور پستی کا شکار ہو گئی. اس نے میر و سلطان تو پیدا کیے لیکن ایک بھی مرد درویش پیدا نہ کر سکی. وہ قوم ایسا شخص پیدا نہ کر سکی جو اس قوم کی تعمیر کرتا، ان کے اندر ذوق یقین اور عشق الہی کا جذبہ پیدا کرتا. مجھ سے اس قوم کی داستان نہ پوچھ، میں کیسے وہ دردناک داستان بیان کروں. شدت غم سے میں اسے بیان کرنے سے ہی قاصر ہوں. میرے آنسوؤں اور گریہ زاری سے یہ بات میرے گلے میں پھنس کر رہ جاتی ہے. یہ قیامت میرے سینے میں ہی دفن رہے تو بہتر ہے. ہند کا مسلمان خود سے مایوس ہو چکا ہے کیونکہ ایک مدت گزر چکی ہے، اس کو کسی مرد حق کی قیادت ہی نہیں مل سکی. لا جرم از قوت دین بد زن است، کاروان خویش را خود رہ زن است. کہ بلا شبہ اب وہ دین کی قوت سے ہی بدگمان ہو چکا ہے. یہ ہوئے نہیں، ابھی تو آپ دین سے ہی بدگمان ہی ہے نا ساری. وہ خود ہی اپنے کاروان کا لٹیرا ہے. 3 صدیوں سے یہ قوم ذلت کا شکار ہے.
زندہ تو ہے مگر سوز دروں سے ہی آری ہے، پست فکر اور پست فطرت ہے، اس کی فکر کی پستی نے اسے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے، فرقہ بندی سے وہ اپنے آپ ہی سے متنفر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا مکتب اور ملا دونوں عشق سے ہی محروم ہے۔ تا نہ داند از مقام وہ منزلش، مرد ذوق انقلاب اندر دلش، کیونکہ وہ اپنے مقام اور مقصد سے بے خبر ہے، اس لیے اس کے دل میں ذوق اور شوق انقلاب جو ہے وہ مر چکا ہے، کیونکہ وہ ایک مرد حق کی صحبت سے محروم ہے، اس محرومی سے وہ کمزور اور افسردہ فطرت ہے، وہ حق کو قبول نہ کرنے والا بن گیا ہے۔ اس قوم کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک آقا کا رد کردہ غلام، جیسے ایک بے ساز و سر و سامان مفلس، نہ ہی اس کے پاس کوئی مال ہے جو کوئی بادشاہ اس سے ہتھیا لے، اور نہ ہی اس کے دل میں ذرا سا بھی نور ایمان ہے جو کہ شیطان بھی اس سے لے لے، یعنی کہ نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، کک بھی نہیں اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، وہ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ وہ شیطان کے قابل بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بندہ جو ہے وہ کیا ذلیل ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ او لرد فرنگی را مرید، گرچہ گوید از مقام بایزید، کہ اس قوم کا ملا وہ انگریز کا مرید ہے، یہ پیسے لیتے تھے، یہ اس کے آگے بکا ہوا ہے، اگرچہ اس کی گفتگو وہ حضرت بایزید کے بلند مقامات کی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گفت دین را رونق از محکومی است، زندگی از خودی محرومی است، دولت اغیار را رحمت شمرد، رقصہا گرد کلیسا کرد و مرد۔ تو یہ ایک ایسا عالم دین ہے جو قوم کو کیا سکھاتا ہے، اس کو غلامی کا درس دیتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ دین کی رونق جو ہے وہ غلامی کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ کے علماء دین تب وہ کہتے تھے کہ آپ کو جب کہ یہاں پہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، گورے کو حکمران رہنے دیں۔ یہ بات تو کوئی وہ ایسے ہی نہیں کر رہا ہے، وہ یہ حقیقت ہے یہ۔ اور زندگی جو ہے وہ ترک خودی سے بنتی ہے۔ اب یہ والا جو ترک خودی کا جو یہ کہ بالکل غیر اسلامی نظریہ ہے، اگر آپ اس کو یہ دیکھیں اقبال اور رومی کی نظر سے، تو اس نے مسلمانوں میں حریت کا جذبہ ختم کر کے رکھ دیا، وہ جو آزادی کی جو روح تھی وہی ختم کر کے رکھ دی، یعنی جو آزادی کی روح ختم ہوئی تو جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تو یہ غیروں کی دولت کو رحمت سمجھتا ہے، انگریز کے آگے بکا ہوا ہے، وہ انگریز کے گرد طواف کرتا کرتا مر چکا ہے۔ علامہ نے نشار میں علماء دین سے سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب مسلمانوں کو ان عالمان دین کی مدد کی ضرورت تھی ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے، تو یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ This is your history۔ اور فتح جو تھے لگا دی۔ سو یہ پانچواں جو ہے، اب اس کو ایک دو صفحے میں وہ کر دیتے ہیں۔ سو یہ ہے کہ یہ چھٹے بند کے اندر علامہ مسلمانوں سے، اپنی قوم سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ای تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما از ما بیگانه کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانه کرد۔ اے دور حاضر کے مسلمان، تم جو کہ ذوق و شوق اور سوز و درد سے جو ہے تم خالی ہو، ایک ذرہ برابر تم میں جذبہ عشق رہا ہی نہیں، کیا تمہیں یہ احساس ہے کہ ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یہ زمانہ کس طرح جا رہا ہے، کیا سارے مسلمانوں کی وہ تباہی جو ہے وہ ہو گئی، سب مسلمان
جو تھے وہ غلام بن چکے ہوئے تھے. ہمارے دور نے ہمیں خود سے دور کر دیا ہے، ہمیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبت رسول سے ہی بیگانہ کر دیا ہے. اور جب سے قوم کا سینہ سوز رسول سے خالی ہوا، یعنی اس ذات پاک سے رشتہ ہمارا ٹوٹا، وہ قوم اپنا جوہر، اپنی صلاحیت ہی گنوا بیٹھی. اس کا دل حضور کے عکس جمال سے محروم ہو گیا. یہ علامہ کی ایک ربائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ شبی پیشے خدا بگوریستم زار، مسلمانان چرا زارو زبورند، ندا آمد نمیدانی کہ ان قوم دلی دارند وہ محبوبی نہ دارند. ایک رات جو تھا میں بہت رویا خدا کے سامنے، میں بہت رویا، اور میں نے خدا کو پوچھا ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان اس دنیا میں کیوں اتنے ذلیل و خوار اور پست فطرت ہو گیا. تو آگے سے خدا کی آواز آتی ہے کہ اقبال کیا تم نہیں جانتے کہ یہ جو قوم ہے یہ دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ راستہ کٹ گیا، وہ زبانی والا رہ گیا ہوا ہے لیکن وہ دلی طور کے اوپر وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ تو اس دور کی روح کو پہچان نہ سکا، اس کی چال بازی اور مکر و فریب تو اس کو نہیں پہچان سکا، اس وجہ سے تو پہلی بازی میں ہی مات کھا گیا. یہ وہ وقت تھا جب کہ تقریباً تمام عالم اسلام غلامی کی زد میں تھا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے تیرے سینے میں کسی زندہ آرزو جذبہ حریت پیدا ہی نہ ہو سکی، تیری فکری مغلوب ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اے غافل اپنا احتساب کر اور خود سے دور نہ بھاگ، اپنی ذات پر توجہ کر اور عمل کی طرف آ. کب تک تم اس خوف اور ڈر کی حالت میں رہو گے؟ اس خطے میں اپنا مقام پہچانو اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرو. پست مقاصد کو چھوڑو اور بلند مقاصد کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرو. تو سوز کا حامل ہے، شاہین بن کوا نہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا. تو وہ کہتے ہیں انہیں مسلمانوں کو کہ خیشتن را تیزی شمشیر دے، باز خود را در کف تقدیر دے. اندرون توست سیل بی پناہ، پیش او کوہ گران مانند کاہ. سیل را تمکین ز نا آسودن است، یک نفس آسودنش نابودن است. کہ اے مسلمان پہلے اپنے اندر تلوار جیسی کاٹ جو ہے وہ پیدا کر اور پھر خود کو تقدیر کے حوالے کر، یعنی کہ پہلے عمل تو کر پھر اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ. یہ نہیں ہے کہ تمہاری تقدیر ہی تم نے کہو کہ جو ہم یہی لکھی گئی تو ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. اب پہلے عمل کرو اپنی تقدیر کو بدلنے کا اور اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑو. تو تیرے اندر تو ایک ایسا طوفان ہے، تو ایسا تمہارے اندر صلاحیت اور ایسا ایک پوٹینشل ہے تمہارے اندر، ایک ایسی قوت ہے کہ تیرے سامنے پہاڑ بھی تنکے کی طرح بہہ جائیں. تو ہر مشکل مرحلے پر قابو پا سکتا ہے. زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. سیلاب میں قوت اس کے مسلسل چلنے میں ہے. سیلاب چلتا ہے تو سیلاب ہے، جب رک گیا تو ختم ہو گیا. جب وہ سکون جو ہے وہ سکون میں اس کی موت ہے. تو اس لیے یہ جو علامہ جو آپ نوجوانوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نشود نصیب جانت کے دمی قرار گیرد، تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادا. کہ اللہ کرے کہ تم کو زندگی میں ایک لمحے کا بھی سکون جو ہے وہ میسر نہ آئے، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ زندگی کی
جو حقیقت ہے اس کی جد و جہد کرنے کا جو عمل ہے تمہارے اوپر ظاہر ہو۔ مسٹر ابو بکر یہ بھی تمہارے لیے کہا مجھے، جو کہتے ہیں نا وہ علامہ کہتے ہیں، وہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ even if it be 1,000 years the written word will reach the ear of the person۔ یہ ایک اور علامہ کے جو ہے اشعار ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ من نہ ملا نہ فقیہ نکتہ ور، نہ مرا از فقر و درویشی خبر۔ ذرا کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ در رہے دین تیز بین وہ سست گام، پختہ یہ من خام وہ کارم نا تمام، تا دل پھر اضطرابم دادا انت، یک گرہ از صد گرہ بکشادہ انت، از تب و تابم نصیب خود بگیر، بعد از این نہ آید چو من فقیر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نہ کوئی ملا ہوں اور نہ ہی گہری باتوں کا جاننے والا کوئی فقیہ، کوئی فلسفہ دان، نہ حکیم ہوں، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے فقر اور درویشی کیا ہوتی ہے۔ سارا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن قدرت نے مجھے ایک ایسا دل دیا ہے جو سوز اور درد اور عشق سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ ایک دل بے قرار عطا کیا ہے۔ قدرت نے 100 گرہوں میں سے میری ایک گرہ جو ہے وہ کھول دی ہے۔ یہ سوز و جذبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ سوز و جذبہ عشق رسول ہے، جس سے میں یعنی کہ جس میں میری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ حضور کا عشق میری گرہ کشا ہے، اے اس دور حاضر کے مسلمان، تم میری تب و تاب میرے اس عشق رسول سے اپنا حصہ حاصل کر لو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس کے بعد میرے جیسا مرد فقیر نہیں آئے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سرود رفت باز آیت کے ناید، نسیمی از حجاز آیت کے ناید، سرآمد روزگار ان فقیری، دگر دانائی راز آیت کے ناید۔ کہ یہ جو مطلب کہ ان کی ساری انسپریشن جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت آ رہی ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو جو آ رہی تھی میرے اندر، تو جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں، میرا تو وقت نزدیک آ گیا، میں تو مرنے والا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد یہ ان رازوں کا کوئی جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر می آید آن دانائی راضی، بدے اورا نوائے دل گدازی، ضمیر امتان را می کند پاک، کلیمی یا حکیمی نئی نوازی۔ کہ یا اللہ اگر وہ دانائے راز آ جائے تو تو اسے یہ توفیق عطا کریں، اس کو ایک دلوں کو موہ لینے والا، اسے جو ہے وہ نوا، اسے وہ صلاحیت، اسے وہ سخن عطا کریں کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لے، وہ مرد حق جو ہے، اور پھر ان کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے، ان کے ضمیروں کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکروں کو ان کی پاک کر دے۔ وہ ایک کلیم ہو، ایک حکیم ہو، یعنی کہ کلیم جو ہے جو اس کا تیرے ساتھ جو جڑا ہوا کلیم وہ ہے جو کہ خدا سے بات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو تھا ان کا نام تھا۔ یہ ہے، یہاں پہ آ کے فقر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔